نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نمازوں کے اوقات کے بارے میں مسائل چل رہے ہیں۔ باب نمبر 10 ہے، باب ہے الابراد بالظہر فی السفر، سفر میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا۔ 539 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہیں آدم بن ابی ایاس، جن کا تعلق ملک شام اور وہ شیخ المحدثین فی اسقلان، یعنی غزہ کا جو علاقہ ہے جہاں سے ابن حجر اسقلانی رہتے تھے، وہاں سے یہ شیخ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ فاراد المؤذن ان یؤذن للظہر، تو مؤذن نے نماز ظہر کے لیے اذان دینے کا ارادہ فرمایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابرج، ابھی ٹھنڈا کر لو اس کو۔ ثم اراد ان یؤذن، اس نے دوبارہ اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ابرج، ٹھنڈا کرو اس کو بھی۔ حتی رأینا فیء الطلول، تو یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا۔ فقال النبی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شدت الحر من فیح جہنم، گرمی کی شدت جہنم کی باب سے ہوتی ہے۔ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، جب گرمی سخت ہو، زیادہ ہو، تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھ لو۔ وقالوا ابن عباس یتفیأ تتفیأ تتمیل، یہ عبداللہ بن عباس نے تتفیأ کے معنی کیے ہیں جب ان کے سائے جھک جاتے۔ اب اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، ان کے متعلق بات فرمانے لگے ہیں کہ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، تو سفر کے اندر چونکہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ کم ہوتی ہے، عمومی طور پر عام حالات میں انسان نے مسجد کے اندر اہتمام کیا ہوتا ہے سائے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ، یہ ایک روایت میں وضاحت ہے کہ اذان دینے والے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی لیٹ کرو، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا۔ یعنی جمع ایک تقدیم ہوتی ہے ظہر کے ساتھ عصر پڑھنا، ایک تاخیر ہوتی ہے عصر کے ساتھ ظہر پڑھنا، ایک جمع سوری ہوتی ہے ظہر کو بالکل اس کے آخری وقت میں پڑھنا اور عصر کو بالکل شروع وقت میں پڑھنا۔ یہ صورتاً جمع ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ چیز دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ مجبوری کی ضرورت کے پیش نظر بندہ کر سکتا ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے، اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر ایک سوری جمع کر کے، یعنی ظہر کو بالکل اس کے آخری وقت میں ادا کیا ہے اور عصر کو اس کے بعد فوراً پڑھ لیا ہے کہ ظہر عصر اکٹھی پڑھی گئی ہے۔ اصل میں ظہر ٹھنڈی بھی ہوگی ہے اور اپنے وقت کے اندر پڑھی گئی ہے۔ یہ سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دفعہ معمولات جو ہوتے تھے وہ ایسے ہو جاتا تھا معاملہ۔